بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ہے اور قیامت تک زندہ رہنے والا معجزہ ہے۔ باقی بہت سے معجزے وقتی تھے جن پر ہمارا ایمان ہے۔ مثلاً ہم نے چاند کو 2 ٹکڑے نہیں دیکھا مگر ہمارا اس پر ایمان ہے، یا ہم میں سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کا چشمہ پھوٹتے نہیں دیکھا مگر ہمارا ایمان ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے چند افراد کا کھانا سینکڑوں حضرات کو سیر ہو کر کھاتے نہیں دیکھا مگر ہمارا ایمان ہے۔ اس طرح اور معجزات ہیں جو ہم نے دیکھے نہیں مگر ان میں سے جو بھی صحیح روایات کے ساتھ ثابت ہیں ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ البتہ قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، قرآن کریم کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کے اعجاز کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، اور قیامت تک لوگ اس زندہ معجزے کو کھلی آنکھوں سے دیکھتے رہیں گے۔ قرآن کریم کا ایک اعجاز یہ ہے کہ یہ سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے اور پھر محفوظ رہتا بھی ہے۔ دنیا میں صرف یہی ایک کتاب ہے جس کے حافظ لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے جس کا ذکر خود قرآن کریم نے سورۃ عنکبوت میں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم کی آیات اہل علم کے سینوں میں محفوظ رہتی ہیں۔ آج دنیا میں کاغذ، قلم، سیاہی، ڈسک، کیسٹ، سی ڈی اور اس طرح کے اسباب خط وجود باقی نہ رہے تو دنیا کی ہر کتاب ختم ہو جائے گی، ہر تحریر اور کلام فنا ہو جائے گا، مگر قرآن کریم پھر بھی موجود رہے گا جو ان اسباب سے بے نیاز ہے اور لاکھوں اہل ایمان کے سینوں میں محفوظ ہے۔ اس طرح قرآن کریم کے اعجاز کا ایک اور پہلو بھی دیکھ لیں۔ دنیا میں لاکھوں کتابیں شائع ہوتی رہتی ہیں مگر کسی کتاب کا دوسرا ایڈیشن شائع ہوتا ہے تو وہ پہلے سے مختلف ہوتا ہے، تیسرے ایڈیشن میں اور زیادہ فرق آ جاتا ہے، مگر قرآن کریم کے جو چند نسخے سب سے پہلے تحریر کیے گئے تھے ان میں سے 2 نسخے اصلی حالت میں آج بھی موجود ہیں۔ ایک ترکی میں جو استنبول کے توپ کاپی میوزیم میں ہے اور دوسرا یہاں لندن کی انڈیا آفس لائبریری میں۔ اس پر بعض عثمانی، صفوی اور مغل حکمرانوں کی مہریں بھی ہیں جن کے پاس باری باری یہ قرآن کریم رہا اور پھر مغل دور کے اختتام پر انگریزوں نے وہاں سے لندن منتقل کر دیا۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ 1400 سال قبل لکھے جانے والے اصل نسخے آج بھی موجود ہیں، اور آج مراکش سے انڈونیشیا تک کسی مسلم مطبع کا چھپا ہوا قرآن کریم لے کر تقابل کر لیں، آپ کو عبارت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اسی اعجاز کا ذکر کر رہے ہیں اور مشرکین مکہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے معجزہ کے بعد اور کون سی نشانی مانگتے ہو؟ ان آیت کریمہ کے بارے میں ایک روایت ہے کہ مدینہ منورہ میں جہاں مسلمانوں کے ساتھ یہودی اور بت پرست بھی رہتے تھے اور مخلوط معاشرہ اور شہرداری تھی، اس لیے سب ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے، خوشی غمی کی محفلوں میں اکٹھے ہوتے۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ صحابہ کرام یہودیوں سے پرانے دور کے انبیاء سابقین کی کوئی بات سنتے تو آپس میں بھی اس پر بحث اور گفتگو کرتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بعض صحابہ کرام کو اونٹ کے کولہے کی ایک ہڈی ملی جس پر تورات کے کچھ احکام درج تھے۔ اس زمانہ میں کاغذ عام نہیں ہوتا تھا اور زیادہ تر ہڈیاں چوڑے پتھر، بڑے پتے اور درخت کی چھال وغیرہ لکھنے اور پڑھنے کے کام آتی تھی۔ اونٹ کے کولہے کی ہڈی کو اس دور کا تختہ سیاہ سمجھ لیں۔ وہ حضرات اسے اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ انہوں نے خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا
کہ کسی قوم کے گمراہ ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کی ہدایات اور تعلیمات کی بجائے دوسروں کی تعلیمات کی طرف توجہ دینا شروع کر دے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی، کیا ان لوگوں کو یہ بات کافی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے کتاب اتاری جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے؟ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے۔ گویا اس آیت کریمہ میں جہاں کافروں کے لیے یہ پیغام ہے کہ قرآن کریم کی آ جانے کے بعد اور کسی نشانی اور معجزے کا مطالبہ معقولیت کی بات نہیں ہے، وہاں ہم مسلمانوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ قرآن کریم اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ہوتے ہوئے رہنمائی کے لیے کسی اور کی طرف دیکھنا گمراہی ہے۔